نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی الساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی ان غیب کی خبریں بتانے والے اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر اللہ ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت پاک میں غزوہ تبوک ہی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ اگلے بیان میں عرض کر چکا، تبوک اور جنگ تبوک میں کچھ وہ حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان پیچھے رہ جانے والوں میں کچھ منافقین تھے اور کچھ مومنین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ کا اعلان فرمایا، قرآن میں اس کے لیے آیت اتاری۔ اس آیت پاک کا مقصد رب ذوالجلال کی رحمت نثار ان نبی مختار اور ان کے ان صحابہ اخیار پر، مہاجر ہو یا انصار، جنہوں نے بہت مشکل کی گھڑی میں ساتھ نبھایا، یعنی غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حالانکہ وہ وقت بھی بڑا گرم تھا، راستہ بھی دور دراز تھا، سواریوں کی کمی تھی، کھانے پینے کی قلت تھی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لمبے سفر میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ باوجود اس کے کہ اس موقع پر راستے ہی میں ایک گروہ جن کے دل ڈول مڈول ہونے لگے کہ جائیں نہ جائیں، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی دی اور وہ حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ انہیں خوشخبری سناتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر توبہ ڈالی، یعنی اللہ ان سب پر رحمت سے متوجہ ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحیم ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے کام بناتا ہے، انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور یہ کیوں تھا؟ لقد تاب اللہ علی النبی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اس لیے تھا، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ اس مشکل گھڑی میں بھی وہ تبوک میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے، اور اتنا لمبا سفر سرکار کے ساتھ طے کیا۔ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں، حضور کے کرم سے اللہ نے ان پہ کرم فرمایا۔ اب سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ان میں وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن میں حضرت ابو لبابہ ہیں، اور تین اور دوسرے صاحب، مرارہ ابن ربی، عنبری، کعب بن مالک شاعر، ہلال بن امیہ انصاری۔ اللہ نے ان کے لیے
سورہ توبہ میں برات اتاری اور ان کی معافی کا اعلان ہوا. یہ پورا واقعہ عرض کر چکا. اب سنیے ترجمے سے پورا واقعہ دماغ میں آ جائے گا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے، پینڈ رکھے گئے، یہاں تک کہ جو زمین اتنی وسیع ہو کر بھی ان پہ تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ سے پناہ، یقین ہو گیا کہ اب پناہ نہیں مگر اللہ سے. پھر ان کی توبہ قبول کی اللہ نے. وہ تائب رہیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. غزوہ تبوک تمام غزووں میں بہت اہم غزوہ ہے. دوسرے جو غزوے ہوتے تھے اس میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے بتایا کچھ جاتا تھا اور روانہ کسی اور جگہ ہوتے تھے تاکہ جو منافقین تھے وہ جاسوسی نہ کریں. بتایا جاتا تھا کہ روم جا رہے ہیں اور جب نکلتے تو کسی اور جگہ جاتے. ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. مگر غزوہ تبوک میں پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، رومیوں کا لشکر آ رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے اور صحابہ 70,000 تھے. کھانے پینے کی کمی، سواریوں کی کمی، اس لیے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اتنا لمبا سفر ہے تو اتنے لمبے سفر کی صحابہ تیاری کر لیں. اور وہ وقت تھا کہ گرمی بھی سخت ہے، سفر بھی لمبا ہے اور مسلمانوں کے پاس قلت ہے ساز و سامان کی. اس وجہ سے اس غزوے کو دوسروں کی بنسبت ایک اہمیت حاصل ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیاری کر لی اور جو مخلص تھے وہ اس غزوہ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. ان میں کچھ لوگ رہ گئے جو بعض وجہوں سے وہ تبوک میں نہیں جا پائے حالانکہ وہ مومن تھے. چار گروہ تھے جو ان میں اعلان کے باوجود تیاری کرنے کا پہلے ہی جنہیں بتا دیا گیا اس کے باوجود وہ تبوک میں نہیں گئے. منافقین جو بہانہ بنا کر رہ گئے. دوسرا گروہ وہ مجاہدین جو حضور کے ساتھ گئے. تیسرا وہ مخلصین جو اول تو سستی کر گئے، نہ گئے مگر بعد میں پچھتائے کہ نہ گئے، یہ افسوس ہوا غلط کیا کہ نہ گئے، اور یہ پیچھے سے بعد میں روانہ ہو گئے اور راستے میں یا تبوک میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. اور چوتھا گروہ وہ مخلصین جو سستی سے رہ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی نہیں، ساتھ بھی نہ گئے اور پیچھے بھی نہ پہنچے. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو یہ حضور کی بارگاہ میں ہوئے اور انہی کے لیے ان آیت کریمہ کا نزول ہے. اور اس تبوک کے موقع پر منافقین 50 تھے اور مجاہدین جو تھے وہ 70,000 تھے جو نکلے ہیں. پہلی قسم کے سستی کر جانے والے قریباً 10 صحابہ تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے، کوئی بہانہ نہیں تھا. صرف اب آگے ذکر آ رہا ہے وہ تبوک میں نہ پہنچے. دوسری قسم کے سستی کرنے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ رہے، تبوک میں نہ گئے، مگر جب حضور واپس آئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ ڈالا کہ ہم نے غلطی کی، کیوں ہم رہ گئے. اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں ستون سے کھولا گیا. جیسے ابو لبابہ اور 3,000 وہ جو ان کے ساتھ نہ گئے وہ بھی پیچھے رہ گئے، حضور سے ملے بھی نہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ انہوں نے اقرار جرم کر لیا
اور یہ وہ لوگ تھے جن کا فیصلہ موقوف رکھا گیا. انہی کا ذکر اس آیت پاک میں ہے کہ جن کا فیصلہ حضور نے موقوف رکھ دیا. آگے تفسیر میں آ رہا ہے. اب یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ ڈالا کہ حضور جب تک نہ کھولیں نہ کھولوں. اور تیسرے دو جو صحابی تھے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ حضور ہم آپ کے پاس نہ چلے صرف سستی کی وجہ سے. اگر کسی بادشاہ کے پاس آتے تو ضرور اس موقع پر ہم کوئی بہانہ بنا دیتے، مگر حضور ہمارا کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف اور صرف سستی کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں نہ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. اب یہ وہ تین صحابی تھے، اقرار جرم کر لیا، اور انہی کے لیے ہے. انہی میں سے ایک صحابی جن کا ایک باغ تھا 1,00,000 روپے کا باغ، پھل پکنے کو تیار ہے. اب وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ باغ میں پھل پک رہے ہیں اور اتنا لمبا سفر کب واپسی آئے، پھلوں کا کیا ہو، تو بس اس وجہ سے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے. ایک دن وہ بولے، جب واپس تبوک کا یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے باغ میں پہنچے اور بولتے ہیں کہ باغ تو نہیں مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو تیری محبت ہی کی وجہ سے میں تبوک میں نہ جا پایا اور تو نے روک دیا. میں نے اللہ کے لیے یہ سارا باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا، وقف کر دیا. یہ محبت تھی اور جو ہے دے دیا اللہ کی راہ میں. اور ان کے تعلق سے کہ یہ کہہ کر وہ تبوک کی طرف روانہ بھی ہوئے، حضور سے جا ملے. ان میں سے ایک یہ تھے، ان تینوں کے علاوہ ایک صاحب وہ اس وجہ سے رہ گئے تھے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے تبوک میں نہ گئے. اور صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن ہو گئے نکل گئے، تو پھر وہ محبت نے جوش مارا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، تبوک میں نہ جا سکا. اب میں اس کا کفارہ ادا کروں گا. سب کو چھوڑا اور بغیر سواری کے، جبکہ سواری موجود ہے، اکیلے مشقت میں ڈالتے ہوئے، تکلیف میں ڈالتے ہوئے اکیلا تبوک کا سفر طے کرتے ہیں. یہ ہے روانہ ہو گئے. اور ایک صاحب وہ تھے جن کے پاس کچھ مال تو نہ تھا مگر صرف آرام طلبی تھی، اس لیے نہ گئے کہ سستی تھی، آرام کرنا تھا. ایک دن وہ خود اپنے آپ سے کہتے اے نفس، تیری ہی آرام طلبی کی وجہ سے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں نہ جا پایا، اب اس کا کفارہ تجھے ادا کرنا پڑے گا. یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بہت دشواری کے ساتھ راستہ طے کرتے کرتے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے بعد میں جنہیں احساس ہوا اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. الجھ کر رہ گیا میں وادی طیبہ کے خاروں میں، الجھ کے رہ گیا میں وادی طیبہ کے خاروں میں، مجھے پہنچا دیا جوش جنون نے ان کے قدموں تک. اب یہ تھے. حضرت ابو ذر غفاری کے تعلق سے بھی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے تبوک کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان کا اونٹ مر گیا، پھر پیدل چلنے لگے اور جتنا سامان تھا حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے سر پہ اٹھایا اور پیدل چلتے رہے. بہت دور جہاں تبوک میں چھاونی لگائی تھی، ٹینٹ لگائے تھے مجاہدین نے، وہاں سرکار تشریف فرما ہے. اور دور سے کوئی صاحب آتے دکھائی دیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو نہ ہو آنے والا ابو ذر غفاری ہے، آنے والا ابو ذر ہے. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ حضرت ابو ذر غفاری ہی تھے. بہرحال سب جو رہ گئے تھے بعد میں احساس ہوتا رہا، پہنچتے رہے، مگر تین لوگ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے وہ نہ پہنچے. وہ مدینہ ہی میں رہے، بعد میں نکلے ہی نہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس آنے پر یہ لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں حضور کے پاس.
منافقین بھی آئے, اپنا اپنا بہانہ بنا کے چلے گئے, یہ بھی آئے اللہ اللہ. اور حضرت کعب وہ جب آئے, کعب بن ربی امبری کعب آئے, کہا یا رسول اللہ, آقا نے پوچھا تم کیوں نہ آئے؟ کہ یا رسول اللہ اگر کسی اور کی بارگاہ میں ہوتا تو اس موقع پہ ضرور بہانہ بناتا, حضور میں نہیں آیا, اس کی وجہ صرف اور صرف میری سستی ہے, میں اپنی سستی اور آرام طلبی کی وجہ سے نہ آیا, حضور آپ جو سزا دیں وہ مجھے منظور ہے. آقا فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میں نے رب پہ چھوڑا, اب رب تمہارا فیصلہ فرمائے. اور جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی ذات پہ ان کا فیصلہ چھوڑ دیا. خیر یہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ, ان اصحاب ربی, یہ مرارہ ابن ربی, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ, ان تینوں کے بائیکاٹ کا حکم دیا. انہوں نے جرم کیا ہے, باوجود جس کے کہ میرا حکم تھا کہ تبوک میں جانا ہے, نہیں آئے. ان کا بائیکاٹ, کوئی ان سے ملے گا نہیں. اللہ اللہ. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ان صحابہ سے بائیکاٹ, ان حضرات سے بائیکاٹ کیا گیا, بہشکار, اللہ اللہ, 40 دن تک بائیکاٹ رہا. کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتے, بلکہ حضرت مرارہ ابن بلال بن امیہ 40 روز تک ان کا بائیکاٹ رہا. ان دنوں میں وہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہے, بلکہ ان کی بیوی وہ بھی صحابیہ ہے, ان کو کھانا پیش کر دیتی مگر زبان سے کچھ بولتی نہیں تھی کہ بائیکاٹ ہے. حضور کی بارگاہ سے ان کا بائیکاٹ کیا ہے. اللہ اللہ. اب سنیے, ان حضرات میں یہ جو جن کا ذکر ہے, یہ تینوں رہ گئے تھے. اب انہیں اپنی غلطی کا اتنا زبردست احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ موقوف رکھا تھا. اب اللہ فرماتا ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, باوجود اس کے کہ زمین اتنی وسیع ہے مگر ان پہ تنگ ہو گئی. اپنے صحابہ بولتے ہیں, گھر کی افراد بھی ان سے بائیکاٹ کر لیا ہے. حضور علیہ السلام, بلکہ یہ صحابہ صبح فجر میں مسجد نبوی میں آتے, سارے صحابہ کو سلام کرتے, کوئی ان کا جواب بھی نہیں دیتا. اور حضرت کعب وغیرہ تو دیکھتے رہتے تھے, حضور کچھ ہونٹ ہلائیں, سرکار لبوں کو جنبش دیں, مگر وہ حضور کو دیکھتے ہیں, حضور ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ حال تھا. اللہ فرماتا ہے اب وہ زندگی کیا ہے کہ اللہ کا محبوب ناراض ہے. یا رسول اللہ تم جسے روٹھو وہ برگشتہ یہ دنیا ہو جائے. یا رسول اللہ تم جسے روٹھو وہ برگشتہ یہ دنیا ہو جائے. حضور تم جسے چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. حضور روٹھ جائیں تو پھر اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ روٹھ گئے ہیں, سرکار ناراض ہیں. مگر اللہ اللہ, حضور کی ناراضگی کسی اور وجہ سے تھی. اب ان پہ یہ بوجھ آنے لگا کہ ان کا حال کیا ہوا. عرب میں کہتے تھے ضاقت الارض, عرب والے مقولہ کہتے تھے جب کسی آدمی پہ بہت زیادہ سختی آ جاتی, تنگی آ جاتی, تو عرب میں یہ مقولہ تھا زمین تنگ ہو گئی. ہم بھی بولتے ہیں نا بھائی اس پہ زمین تنگ ہو گئی. تو اب اللہ نے یہی فرمایا وَضَاقَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, باوجود اس کے کہ اتنی وسیع زمین ہے ان پہ تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور اپنی جان سے تنگ آ گئے. اب مر بھی نہیں سکتے, جی بھی نہیں سکتے ہیں. صحابہ نہیں بولتے, حضور نہیں بول رہے ہیں, سلام کا جواب تک نہیں دیا جا رہا. اللہ اللہ. اب آپ ذرا سنیے, اب ان کے خیال آ گیا ظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے. اب اللہ کی بارگاہ ہے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائے. سنیے, حضرت کعب جہاں بھی جاتے تھے, اب یہ وہ زمانہ 50 دن کا, ان تبوک میں رہ جانے والوں جن کا بائیکاٹ ہوا ان میں سے جو کعب حضرت جہاں بھی جاتے تھے ان سے کوئی کلام نہ کرتا, سلام نہ کرتا. گھر میں بیوی بچے بھی کلام و سلام نہ کرتے, بے رخ ہو گئے. اور بیوی بھی کھانے کا وقت ہوتا تو بہت دور سے کھانے کی تھالی دے جاتی, وہ چلی جاتی.
کہیں حضور کو پتا، اس لیے کہ جب بائیکاٹ ہے تو پھر گھر والے بھی اس بائیکاٹ میں داخل ہیں۔ اللہ اللہ، یہ حال ہو گیا، کوئی بات نہ کرتا، زمین تنگ ہو گئی، اور جو ہے ان کا جو حال ہوا، مسجد نبوی میں بھی آتے ہیں اور 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن اور انتظار میں کہ شاید کچھ ہو ہمارا، کچھ بنے ہمارا۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، رب چاہتا تو اسی وقت ان کے لیے توبہ کا پروانہ اتار دیتا، حکمتیں ہیں۔ 40 دن گزر گئے اسی حال، اور اسی جو ہے درمیان میں رہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ حضرت کعب کا جب بائیکاٹ ہوا، الگ تھلگ رہنے کا حکم ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ بائیکاٹ شباب پر تھا، سارے مدینہ والوں کو پتا چل گیا ان لوگوں سے بولنا نہیں ہے، سلام کلام سب بندے، حضور نے فرمایا بہت زیادہ جو ہے شباب پر تھا۔ ایک کسان جو باہر سے آیا ہوا تھا اور مدینہ میں سودا فروخت کر رہا تھا، کچھ چیزیں مدینہ میں بیچنے آیا تھا، اور وہ بیچتے بیچتے کسی صاحب سے کعب کا پتہ پوچھتا ہے، حضرت کعب کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ان کا مکان ہے۔ اس کسان نے حضرت کعب سے ملاقات کی، اپنے جیب سے ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہوا خط نکالا، اور وہ خط شاہ غسان کا تھا، غسان کا بادشاہ، جس کا ذکر فاروق اعظم کے بیان میں کر چکا ہوں، جبلہ بن اہم غسانی جو ہے وہ بیان تفصیل سے محرم میں کیا تھا۔ شاہ غسان، اس کا خط لایا وہ کسان، جس خط میں لکھا تھا کہ بادشاہ غسان نے اس خط میں لکھا تھا کہ سنا ہے کعب، کیونکہ کعب اس زمانے میں بھی بہت پرکھیات، ان کے لیے بہت زیادہ ان کی شہرت تھی، بہت ان کے پاس ہنر بھی تھا، اور کئی ایک بڑے بڑے لوگوں سے ان کا میل جول تھا۔ اب یہ بات 40 دن گزر گئے ہیں، اتنا لمبا عرصہ، اور کہاں کہاں بات پھیل گئی ہے کہ تبوک میں جانا تھا اور نبی کے ساتھ ان کے چند ساتھی نہ گئے، جس کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ ہے۔ دور دور تک یہ بات پھیل گئی ہے۔ شاہ غسان کو جب خبر ملی ہے، وہ کسان کے ذریعہ، کسان تو سودا فروخت کرنے صرف ایسے بہانے سے آیا ہے، خط دینے آیا ہے مدینہ میں، حضرت کعب کو خط دیا، خط میں لکھا تھا شاہ غسان نے کہ ہم نے سنا ہے، پتا چلا ہے کہ مدینے والوں نے تم جیسے انسان کی قدر نہیں جانی۔ دیکھیے جو یہ زخم پر نمک چھڑکا جا رہا ہے، ہم نے سنا ہے مدینے والوں نے تمہاری قدر نہ جانی، اور تم جسے آقا و ماوا مانتے ہو، تمہارے صحابی نے تم سے الگ تھلگ رہنے کا اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ہے۔ اے کعب، اگر ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری بہت عزت کریں۔ اللہ اللہ، یہ جب خط شاہ غسان ابن ابی شمر کا، اور اس کے دستخط بھی تھے، ریشمی رومال میں لپیٹا ہوا تھا، یہ خط جب حضرت کعب کو ملا، ان کے آنکھوں تلے اندھیرا ہو گیا، زمین کھسک گئی، اور حضرت کعب روتے روتے کہنے لگے الہی کیا میں تیرے محبوب سے دور ہو جاؤں؟ یہ وہ وقت ہے کہ آدمی پناہ چاہے گا، مگر محبت کا انداز دیکھیے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جو بادشاہ اپنے دور اپنے زمانے کا ان کو سلام تک نہ کرے، آج حالات ایسے ہیں کہ بادشاہ انہیں آفر کر رہا ہے ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم تمہیں اپنی عزت اور تمہاری توقیر کریں گے۔ حضرت کعب نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور رونے لگے کہ مولا اب لوگوں کی فرمائشیں آنے لگی ہے کہ میں تیرے حبیب سے دور ہو جاؤں، واللہ یا اللہ میرا مولا تو والی ہے اور یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے۔ اور غصے سے اس شاہ غسان کے خط کو حضرت کعب نے تندور میں ڈال دیا، جلا ڈالا، اور یہ جو ہے معاملات ہوتے رہے، 40 دن ہو گئے، اور اسی طرح
یہ ساری باتیں. اب حضرت کعب کو اتنی فکر ان صحابہ کو بھی تھی، حضرت کعب کو بہت زیادہ فکر تھی. اللہ اللہ، وہ یہ اس لیے تھی کہ حضرت کعب سوچ رہے تھے کہ اگر کہیں یہ جو بائیکاٹ کا زمانہ ہے، اگر میں اس بائیکاٹ کے زمانے میں انتقال کر گیا تو واللہ میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گا. اور اگر خدا نہ کرے اس بائیکاٹ کے زمانے میں سرکار اگر ہم سے جدا ہو گئے تو پھر جس حضور نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر حضور کے بعد دنیا کا کوئی آدمی قبول نہ کرے گا. اب حضرت کعب اور صحابہ ہیں کہ روتے 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 آنکھوں میں آبلے پڑ گئے. ایک دن تھا کہ اللہ اللہ آدھی رات گزرتی ہے، 40 دن بائیکاٹ کا زمانہ ختم ہو گیا. آدھی رات گزری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں جلوہ بار ہیں. آدھی رات کے وقت یہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں حضرت کعب اور ان کے ساتھ جو بھی تھے ان کی توبہ قبول ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو قبولیت کی خبر دی. ام سلمہ آج ان میرے صحابہ کے لیے خوشخبری ہے، رب نے ان کے لیے آیت توبہ اٹھا ڈالی، آیت برات اٹھا ڈالی، اب ان کی نجات ہو گئی. بس وہی اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ توبہ اور سورہ برات کہتے ہیں کہ ان میں ان صحابہ کی توبہ اور برات کا ذکر ہے. اب اتری. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں ابھی جا کے خبر دوں. سرکار کہتے ہیں نہیں، ابھی تم اٹھو گی تو پورے مدینہ میں ہلہ ہو جائے گا کہ لوگ کتنے دنوں سے اسی فکر میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اسی فکر میں ہے. اللہ اللہ. صبح ہوئی اور جو ہے فجر کی نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فجر کے بعد مسجد نبی شریف میں جو توبہ قبول ہوئی ہے حاضرین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. اتفاق دیکھیے آج ہی حضرت کعب مسجد نبی میں نہیں آئے، اپنے محلے والی مسجد میں نماز فجر پڑھے. آج ہی مسجد نبی میں نہیں آئے، پاس میں نماز میں تھے، نہیں آ پائے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مکان کی چھت پر تھے اور گھوم رہے تھے. ایک صاحب جن کا نام حمزہ ابن عمر ہے، دور سے دوڑتے ہوئے، اب اتنی بڑی خبر ہے بھائی، یہ کوئی بھی ہے مگر ہے تو حضور کے صحابی. صحابہ کے اندر جو ابھی جوش تھا وہ یہ کہ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے. 40 دن گزر گئے ہیں جن کے ان کے لیے اس زمانے میں شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی وغیرہ بلکہ روح البیان میں لکھا ہے کہ بائیکاٹ کے زمانے میں اپنی بیوی سے قربت کرنا بھی ان کے لیے حرام ہو گیا. یہ سخت حکم تھا. اللہ اللہ. اب آج 40 دن کے بعد، اور ایک روایت میں کہ 50 دن کے بعد، 40 دن تو گزر گئے تھے، پھر ان کے لیے 10 دن الگ سے، 50 دن کے بعد جب توبہ کی آیت اتری، سرکار نے مسجد نبی میں صحابہ سے بیان فرمایا. ایک صحابی جن کا نام حمزہ بن عمر ہے، انہوں نے دیکھ لیا، فوراً جلدی سے مسجد سے نکلے اور کعب کے گھر کی طرف گئے. دیکھا حضرت کعب جو ہے اپنے مکان کی چھت پہ ٹہل رہے ہیں. دور سے کہتے ہیں او کعب بشارت قبول کرو، آج رات کو اللہ نے اپنے محبوب پر تمہاری توبہ کی آیتیں اتار ڈالی اور سرکار نے فجر کے بعد کہہ دیا بائیکاٹ ختم ہو گیا، آؤ گلے مل لو. اللہ اللہ. حضرت کعب جو خوش ہوئے ہیں، اللہ اللہ دوڑتے ہوئے نیچے آئے. اتنی خوشی آئی اپنے کپڑے اتار کر حضرت حمزہ کو خوشخبری سنانے آئے تھے، سب دے ڈالا. ارے کتنی خوشخبری لے کے آئے ہو. اور جو ہے گھر پہ لے گئے جتنا سامان تھا، ارے بہت اچھی خبر لائے ہو. دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. سرکار مسجد نبوی میں اسی آیت کی تفسیر سنا رہے ہیں، اسی آیت کی تفسیر سنا رہے ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آقا کہتے آؤ قریب آ جاؤ، آؤ قریب آ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. آپ اندازہ دیکھیے، روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جب مسجد نبی میں آتے تھے حضور کو دیکھتے تھے، حضور نہیں دیکھتے تھے، مگر ایک روایت میں ہے کہ جب ان کی نظر دوسری طرف ہوتی تھی تو سرکار انہیں دیکھتے تھے. کیسے بھی ہیں، حضور کے غلام ہیں. اللہ اللہ. یہ ہوئے اور ان کو توبہ کی خوشخبری سنائی، فوراً سجدے میں گر گئے. یہ ہوا. بلال بن امیہ کو بشارت دی حضرت اسعد بن سعد نے اور مرارہ ابن ربی کو بشارت دی سلکان ابن سلامہ نے. اور
یہ سب کعب اور وہ دو حضرات دوڑتے ہوئے فوراً مسجد نبی میں پہنچتے ہیں. صحابہ کا ہجوم لگا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہے, صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ, سرکار روب و زانو بیٹھے ہیں, جس سے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا اے کعب, تم کو اس خوشی کی میں مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آج کی طرح خوشی تم نے زندگی میں کبھی پائی نہ ہوگی. کہ یا رسول اللہ صحیح فرما رہے ہیں, مجھے تو زندگی اپنی جو ہے ایسا تصور ہوتا تھا کہ میں زندہ ہی نہیں ہوں, اتنی بڑی زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی, میں اس کے باوجود کہ میری اولاد ہے, میری بیوی ہے, مگر یا رسول اللہ مجھے ان میں بھی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی. یا رسول اللہ آج کے دن کی طرح میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے. یہ معاملہ ہوا, ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے کھولنے کی فکر کی. کہا نہیں, میں اپنے آپ کو حضور کھولیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت ابو لبابہ جس نے انہیں مسجد نبی سے اپنے کو باندھا تھا, حضور نے اپنے دستے کرم سے ان کی رسی کھول ڈالی. اب جو ان کی خوشی تھی, اللہ اللہ اس خوشی کو دیکھنے کے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں زندگی کے سارے ارمان ان کے پورے ہو گئے. حضور راضی ہو گئے. حضرت کعب کہتے ہیں حضور میں پریشان تو اس لیے تھا کہ کہیں اس بائیکاٹ کے زمانے میں میرا انتقال نہ ہو جائے, میں وفات نہ پا جاؤں, حضور میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گا. اللہ اللہ یہ, اور پھر ان سب کی توبہ ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گلے ملنے لگے. اب پھر دور چلا ہے. اللہ اللہ یہ لوگ صحابہ کو دعوتیں دے رہے ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, غریبوں میں جو ہے صدقہ تقسیم کیا جا رہا ہے, گھر سے مال نکال نکال کر مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر رہے ہیں. دنیا جائے تو جائے, آخرت بچ گئی, آخرت ہماری بچ گئی. بس انہی صحابہ اور ان اصحاب کی توبہ کا ذکر تھا, اور ان کے لیے اللہ نے برأت نجات کا پروانہ اتارا, ان کی توبہ قبول ہوئی. اسی وجہ سے اس پوری سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا, اس لیے کہ اس سب میں جو ہے اہم واقعہ یہی ہے, ان صحابہ کا ہے. اب جب آپ سنیے, اب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے, پینڈ تھے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پہ تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم انفسہم, اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے, وظنوا ان لا ملجأ من اللہ, اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس, ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, فوراً توبہ دیتا ہے. اس میں بھی حکمتیں ہیں, اور کبھی توبہ قبول کرنے میں وقت لگتا ہے, اس میں بھی حکمتیں ان صحابہ کے لیے بھی, قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے بھی. تو یہ ان کا حال, اور ان کے واسطے و وسیلہ سے اس امت کو ایک بہت بڑا پیغام ملا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگلی آیت کریمہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے, ہر مجلس میں علماء خطاب میں اس آیت پاک کو جو ہے موضوع سخن بناتے ہیں. اللہ سے ڈرو ایمان والو, سچوں کے ساتھ رہ جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو. انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ کے درس میں عرض کر رہا ہوں.